بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آگے سائنس اینڈ ہیلتھ اور میرا نام ہے عرفان۔ اس ویڈیو کے پہلے حصے میں ہم نے تذکرہ کیا تھا ایک ایسی خطرناک بیماری کا جو کہ آغاز میں تو اتنی خطرناک نہیں ہوتی، لیکن چونکہ اسے ہمیشہ اگنور کیا جاتا ہے اس لیے یہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مہلک ہوتی جاتی ہے اور دیگر کئی کمپلیکیشنز کو جنم دیتی ہے۔ بیماری ہے ہائپر انسولینیمیا، جو کہ جدید طرز زندگی کی پیداوار ہے اور زیادہ تر کاربوہائیڈریٹ زیادہ لینے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ کاربوہائیڈریٹس کے بارے میں بھی میں نے آپ کو تفصیل سے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو ابھی جا کر دیکھ لیں، لنک ڈسکرپشن میں اور اوپر آئی بٹن میں موجود ہے۔ تو چلیے چلتے ہیں ویڈیو کے دوسرے حصے کی طرف۔ ناظرین، ایک ایوریج انسان عمومی طور پر 13 چمچ چینی یعنی ایڈڈ شوگر کے روزانہ کنزیوم کرتا ہے۔ یعنی یہ چینی وہ ہے جو کہ اضافی طور پر کھانے پینے میں ایڈ کی جاتی ہے اور ہمارے کھانے میں موجود دوسرے کاربوہائیڈریٹس یعنی بریڈ، پاستا، سیریل، کریکرز، سارے فاسٹ فوڈز، جوسز، چاول وغیرہ اس کے علاوہ ہیں۔ یہاں یہ بتاتا چلوں کہ کاربوہائیڈریٹس ہماری خوراک میں موجود وہ اجزاء ہوتے ہیں جو ہضم ہونے کے بعد شوگر میں کنورٹ ہو جاتے ہیں، اور اگر ہم دوسرے کاربوہائیڈریٹس کو بھی اس میں شامل کر لیتے ہیں تو یہ تقریباً 65 ٹی اسپون سے زیادہ چینی کے برابر بنتے ہیں، یعنی تقریباً ½ پاؤنڈ چینی، جو کہ ایک بہت بڑی مقدار ہے۔ آگے ہی تو سوال پھر وہی ہے کہ اگر ایک انسان اتنے زیادہ شوگر روزانہ کی بنیاد پر کنزیوم کر رہا ہوتا ہے تو پھر اس کی بلڈ شوگر عمومی طور پر نارمل کیسے رہتی ہے؟ تو جناب اس کا جواب ہے انسولین۔ جی ہاں، ہمارے جسم میں قدرتی طور پر پیدا شدہ انسولین ہی ہے جو کہ بیہائنڈ دا سین کام کر رہی ہوتی ہے، اور جتنی تیزی سے ہم اپنے بلڈ میں شوگر کو ایڈ کر رہے ہوتے ہیں یہ انسولین اتنی ہی تیزی سے اسے ختم بھی کر رہی ہوتی ہے تاکہ خون میں شوگر کی مقدار نارمل رہے، اور یہ قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ڈاکٹرز آپ کی بلڈ شوگر چیک کرتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ کیا ہی بات ہے جناب، آپ تو بالکل ٹھیک ہیں، بالکل صحت مند ہیں، جبکہ وہ انسانی جسم کے اس قدرتی عمل کو بھول رہے ہوتے ہیں جسے مسلسل کام کرنا پڑتا ہے، جو انسولین کو پمپ آؤٹ کرتا ہے اور آپ کے جسم میں اضافی شوگر کو ریموو کر کے اسے کولیسٹرول اور فیٹ میں کنورٹ کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی اضافی کاربوہائیڈریٹس لینے کی وجہ سے آپ کے جسم میں مسلسل اضافی طور پر کام کرنا پڑتا ہے۔ اب قدرتی طور پر آپ کے جسم میں اس قدر سٹیمنا ہوتا ہے کہ وہ مسلسل 15 سے 20 سال تک اس اضافی بوجھ کو سہار سکے۔ یعنی آپ مسلسل 15 سے 20 سال تک بد پرہیزی کرتے رہتے ہو، تب کہیں جا کر آپ کے خون میں شوگر لیول بڑھنا شروع ہوتا ہے، کیونکہ اب آپ کا جسم یہ کام کرتے کرتے تھک چکا ہوتا ہے۔ اب بات کو ذرا توجہ سے سمجھیے گا کہ 15 سے 20 سال تک مسلسل انسولین پیدا کرنے کے بعد آپ کے جسم میں انسولین ریزسٹنس پیدا ہو جاتی ہے، اور قدرت کا یہ قانون ہے کہ زیادتی ہر چیز کے نقصان دہ ہوتی ہے۔ تو بجا طور پر انسولین بھی اگر زیادہ ہو تو وہ بھی اتنی ہی خطرناک ہے جتنی کہ شوگر ہوتی ہے۔ اب جتنا آپ کا جسم زیادہ انسولین پیدا کرتا ہے اتنا ہی یہ اپنے آپ کو انسولین سے بچانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، جس سے انسولین ریزسٹنس پیدا ہوتی ہے۔ انسولین کا ایک اور کام آپ کے جسم میں نیوٹرینٹس کو ایبزارب کرنا بھی ہوتا ہے۔ تو جب آپ کے جسم میں انسولین ریزسٹنس پیدا ہو جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں آپ کے جسم میں موجود ضروری نیوٹرینٹس، امینو ایسڈ، پوٹاشیم، وٹامن ڈی وغیرہ کی کمی واقع ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سیلز میں موجود پاور سٹیشنز یعنی مائٹوکانڈریا بھی بہت کم ہو جاتے ہیں، اور ساتھ میں آپ کے برین سیلز میں بھی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ آپ چیزیں بھولنا شروع کر دیتے ہیں اور سیل سے ریلیٹڈ سبھی پرابلمز آپ کے جسم میں سٹارٹ ہو جاتی ہیں۔ اب شروع میں تو آپ کی بلڈ شوگر نارمل رہتی ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ آؤٹ آف ویک ہو جاتی ہے، اور دوسری طرف یہ ہوتا ہے کہ جو ہی یہ انسولین ریزسٹنس پیدا ہوتی ہے تو آپ کے جسم کو اس ریزسٹنس کو اوور کم کرنے کے لیے مزید انسولین پیدا کرنا پڑتی ہے۔ اس کی مثال یوں لی جا سکتی ہے کہ جیسے آپ کا کوئی گودام ہو اور اسے آگ لگ جائے۔ اب ایک شخص اس پر پٹرول ڈالتا جائے اور دوسرا شخص پانی، اور پٹرول کی مقدار ان لمیٹڈ ہے اور وہ شخص مسلسل پمپ سے پٹرول ڈالی جا رہا ہے اور دوسرے شخص کو بھی مسلسل پانی ڈالنا پڑ رہا ہے۔ تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ ایک تو آپ کا گودام جلتا ہے، دوسرا یہ کہ پٹرول کا بھی نقصان ہو رہا ہے اور آگ بھی مسلسل بڑھتی جا رہی ہے، اور تیسرا یہ کہ پانی ڈالنے والا شخص بھی مسلسل تھکتا جا رہا ہے۔ بالکل یہی ہوتا ہے کہ ایک ایوریج بندہ اگر مسلسل کاربوہائیڈریٹس لیتا رہتا ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے جسم میں مسلسل انسولین بنانا پڑتی ہے۔ اب شروع میں تو 15 سے 20 سال تک تو یہ انسولین آپ کے بلڈ شوگر کو کنٹرول کرتی رہتی ہے، لیکن پھر آپ کے جسم کا سسٹم تھک جاتا ہے
اور اینڈ یہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ شوگر کی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے، جس سے آپ کو مصنوعی طور پر انسولین دینا پڑتی ہے، اور کاربس نہ چھوڑنے کی وجہ سے آپ کو اس مصنوعی انسولین کی مقدار دن بدن بڑھانی پڑتی ہے، اور صورتحال آپ کے لیے دن بدن خراب سے خراب تر ہوتی جاتی ہے۔ تو دیکھ لیں کہ کیسے ایک چھوٹی سی بیماری کتنی بڑی بڑی بیماریوں کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اب جناب، اس ساری صورتحال اور ان خطرناک نتائج سے بچنے کے لیے کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ شروع میں ایک سادہ سا ٹیسٹ کروا لیا جائے، جو کہ آسانی سے کسی بھی اچھی لیب میں 2-2,500 میں ہو جاتا ہے۔ اس ٹیسٹ کا نام ہے فاسٹنگ انسولین ٹیسٹ، اور ساتھ میں آپ کو فوری طور پر کرنا یہ ہے کہ آپ اپنے طور پر ہی اس کو کنٹرول کرنا شروع کر دیں۔ آج اس کا حل کیٹوجینک پلان اور انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ سے بتایا جاتا ہے۔ اس سے آپ کی بلڈ شوگر کنٹرول ہو جاتی ہے اور آپ کے جسم کو اضافی انسولین نہیں بنانا پڑتی۔ کیٹوجینک پلان اور انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کے متعلق کئی ویڈیوز یوٹیوب پر پہلے سے موجود ہیں۔ اگر آپ کو نہیں ملتی تو اس چینل سے جڑے رہیں، میں بھی انشاءاللہ پوری ریسرچ کے بعد اس پر ایک مفصل ویڈیو ضرور بناؤں گا۔ اس وقت دنیا میں ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں جو کیٹو پلان سے اور انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ سے مستفید ہو چکے ہیں۔ ایک ویب سائٹ ہے ناظرین drberg.com، اس پر آپ کو ہزاروں سکسیس سٹوریز مل سکتی ہیں۔ لیکن ایک بات بتاتا چلوں کہ کیٹو سٹارٹ کرنے سے پہلے بھی اور اس کے ساتھ ساتھ بھی کسی مستند معالج سے مشورہ ضرور کرتے رہیں، کیونکہ اگر آپ یہ ٹھیک طور سے نہیں کرتے تو فائدے کے بجائے الٹا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اس سے بھی پہلے آپ فوری طور پر یہ کریں کہ چینی تو بالکل چھوڑ دیں۔ یقین کریں کہ اسے وائٹ پوائزن یعنی سفید زہر کہا جاتا ہے، جو اندر ہی اندر آپ کے جسم کو کھا جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کاربوہائیڈریٹس کے دوسرے سورسز بھی جہاں تک ہو سکے کم کر دیں، یعنی بیکری آئٹمز، بریڈ، سیریل، ان کو تو بالکل ہی خیر بات کہہ دیں۔ چاول بھی کم کر دیں اور فاسٹ فوڈ بھی ہفتے میں 1 مرتبہ سے زیادہ نہیں۔ تو اس سے بھی آپ انشاءاللہ اس خطرناک صورتحال سے کافی حد تک محفوظ رہ سکیں گے۔ آگہی۔ اور جناب، آخر میں ایک بہت عام بات کہ ناظرین، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ یہ زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور اگر ہم کچھ اور نہ بھی کریں، صرف اسلام کی ساری باتیں مان کر چلتے جائیں تو بیماریاں خود ہی ہم سے دور بھاگیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ مومن 1 آنت سے کھاتا ہے اور کافر 7 آنتوں سے، یعنی کھانے کی مقدار جس قدر کم ہوگی جسم اس قدر زیادہ صحت مند ہوگا۔ اور پھر اسلام ہمیں روزوں کا جو شیڈول اور جو طریقہ کار بتاتا ہے، آج سائنس بھی اسے مانتی ہے۔ اسلام میں ہمیں جیسے روزے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، آج کی سائنس اسے ڈرائی فاسٹنگ کہتی ہے، اور سبھی ڈاکٹر حضرات آج یہ مانتے ہیں کہ 1 دن کی ڈرائی فاسٹنگ 3 دن کی ویٹ فاسٹنگ کے برابر ہوتی ہے۔ تو اس کا سادہ سا حل یہ ہے کہ رمضان کے 30 روزے اسی طرح رکھے جائیں جیسے کہ رکھنے کا حکم ہے، اور اس کے بعد نفل روزے جو اگر رکھ سکیں تو بہت بہتر ہے، یعنی شوال کے 6 روزے، ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کا روزہ، ہر سوموار اور جمعرات کا روزہ۔ یقین کریں کہ اگر آپ صرف اسی شیڈول کے مطابق ہی چلتے ہیں تو آپ کی زیادہ تر بیماریاں اور جسمانی خرابیاں ویسے ہی دور ہو جائیں گی۔ اور روزے کے ساتھ ساتھ پنجگانہ نماز کی پابندی ضرور کریں، کیونکہ نماز میں بذات خود بڑی شفا ہے، اور نماز پڑھنے والا بندہ کئی قسم کے جسمانی اور روحانی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک کر لیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ اس چینل پر آپ کو ایسی ہی اتھینٹک اور دلچسپ معلومات ملتی رہیں گی۔ فی امان اللہ۔ آگہی۔